بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حدیث کی کتابوں کو دیکھ جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک مکمل تقریر کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ کیا المیہ ہے! حضور کے خطبات جمعہ کہاں چلے گئے؟ خطبات جمعہ کے علاوہ خطبات عید کہاں گئے؟ خطبات عید الاضحیٰ کہاں گئے؟ مختلف مواقع کے خطبات کہاں گئے؟ یہ ایک سطر کی حدیث، 2 سطر کی حدیث، 3-4 سطروں کی حدیث، اس سے زیادہ عموماً نہیں ملتی۔ کیا یہی حق حفاظت کلام پیغمبر ہے جو ادا کیا ہے لوگوں نے؟ بس ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس پر کسی اور جگہ میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس وقت چونکہ ظاہر ہے ہر سطح کے لوگ سن رہے ہیں، ایک دہائی دی جاتی ہے اور نعوذ باللہ جیسے احسان جتایا جاتا ہے، فلاں فلاں محدثین نے بڑی عرق ریزی کی سنت مصطفیٰ کو جمع کرنے میں، سنت مصطفیٰ کو جمع کر، حدیث پیغمبر کو جمع کرنے میں اس امت نے بڑی قربانیاں دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی ایک مکمل خطبہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ ایک مکمل خطبہ، ہر خطبے کے چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کاٹ کے ادھر منتشر کر دیے گئے۔ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اور ایسے بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کی حیات طیبہ میں حدیثیں خود سن کر لکھیں اور اپنی بیٹی کے پاس محفوظ رکھ دیا، اور اس کے بعد منگا کر اس مجموعہ فرمان مصطفیٰ کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ اور بہانہ کیا تھا؟ خوف یہ ہے کہ کہیں قرآن میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے، لہجہ قرآن اور لہجہ محمد میں فرق نہ کر سکے۔ یہی اعجاز قرآن کا ادراک تھا، یہی شعور تھا، اور پھر قرآن کا سہارا لے کر اس پیغمبر کے کلام کو ضائع کر رہے ہیں جس پیغمبر کے لیے خود قرآن نے کہا ہے جو پیغمبر دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اسے ترک کر دو۔ تو پیغمبر نے جو کچھ عطا کیا، جو کچھ دیا، اسے نظر آتش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کیا امت تھی! ضبط کیجئے گا، ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی کلام پیغمبر نظر آتش کر رہا تھا، کوئی اس در پیغمبر کو نظر آتش کر رہا تھا جس دروازے پر آ کر مسلسل کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ کیا تاریخ ہے! کیسی المناک تاریخ ہے! کیسی المناک تاریخ ہے! سیاسی درباروں نے جو تاریخ لکھی، سیاسی مورخوں نے جو بیانات جمع کیے، قلم فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش لوگوں نے جو مجموعے تیار کیے، اب رخ بدل جائے گا۔ میری صحت ساتھ نہیں دیتی، بہت سمیٹ کے، بہت ضبط کر کے میں آتا ہوں اور آپ کے سامنے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ باب کھل گیا تو پھر درد بھی بڑھ جائے گا سینے کا، اور یہ درد آپ تک منتقل بھی ہوگا تو بہت کربناک ہوگا۔ حضور کی حدیثیں نظر آتش کی گئیں، اور درباروں سے اعلان کیا گیا اصحاب پیغمبر کو، خبردار حدیث رسول بیان نہ کرنا، خبردار حدیث پیغمبر بیان نہ کرنا۔ کیا حفاظت ہے سنت پیغمبر کی! کیا حفاظت ہے! ایسے ماحول میں بہت سی وہ چیزیں جس طرح باقی رہنی چاہیے تھی باقی نہیں رہیں، لیکن جو بات کل میں نے عرض کی تھی اور مسلسل عرض کر رہا ہوں، جن کے پاس نہیں رہیں محرومیت ان کی قسمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ باقی نہیں رہیں۔ قرآن بھی تحریف سے محفوظ رہا، پورا متن دین تحریف سے محفوظ رہا، چاہے وہ اقلیت کے پاس ہو یا اکثریت کے پاس، ہے تو محفوظ۔
اگر اقلیت کے پاس بھی متن دین، اصل دین، جوہر دین، روح دین اور قرآن مجید محفوظ ہے تو بس محفوظ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتے ہیں محفوظ ہے تو تحریف کیسے ہو گئی. وہ جنہوں نے تحریف کی، تحریف نہیں کی، فسق اختیار کیا، گناہ کیا، جرم کیا، دین کے دائرے سے خارج ہو گئے. دین کے دائرے سے خارج ہونا یا گناہ کرنا، اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا ہے کہ ہم کسی کو گناہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے گناہ کرنے والے کرتے رہیں گے، تحریف کی کوشش کرنے والے کرتے رہیں گے، دین کو مٹانے والے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں انا نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون. میں کہتا ہوں کہ اب یہ دین باقی رہے گا، یہ قرآن باقی رہے گا، یہ شریعت باقی رہے گی، یہ ذکر باقی رہے گا اور کردار معصوم باقی رہے گا. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی.